بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ اور بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل، ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں، کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے؟ ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے، ہمیں آزماتا ہے؟ ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا، خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے۔ پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ ذرا سوچنا، غور کرنا، ٹانگ ٹوٹی نہیں، ہڈی نہیں ٹوٹی، ماس نہیں اکھڑا، ہاتھ کٹ کے گرا، دو ہاتھ گر گئے، زمین پہ گرے۔ حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان میں دینا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے۔ اس نے خنجر رکھا، تلوار رکھی گردن پہ، فرمایا میں کاٹ دوں گا۔ فرمایا کاٹتا کیوں نہیں، کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ کھڑے ہوئے، کہتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے۔ حضرت حبیب بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے، قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب۔ فرمانے لگے وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند دی حضور نے۔ وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک، ختم نبوت۔ مسلمان کا عقیدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جہل کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کرے تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے۔ میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، نہ بدری ہوں، نہ اشرا مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کالنجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور 1 2 4 نہیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابع دار تھا، وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ 2 مقصد ہیں، ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ۔ پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن حدیث نماز روزہ حج زکوٰۃ، میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا۔ آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔
ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، ان دونوں میں فرق ہے۔ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رخنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ گڑھتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی، نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا، کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا، اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں، اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت، اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے، استادوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی، یہ لفظ بھی نہیں کہنے، اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا۔ کہا حضور پھر کیا کہیں؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ تو لو دو چار جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو، کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی اس شخص نے، منظم، اور یہ رکی نہیں۔ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزائی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ لوگ کٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے پنجابی کا، میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے، پنجابی کا مزاج، اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، کہتے ہیں کوئی مداری دکھائے صحیح، اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا۔ یہ مداریوں کا زمانہ ہے، جو اچھی مداری لگا لے، شور شار اچھا کرے، اس کے گرد لوگ، جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا، پھونک ماری تو گر گیا، پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا، کوئی مداری دکھائے صحیح، مداری کا دور ہے۔ اس نے بھی مداری لگا لی، میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا، میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا، کبھی وہ مجدد ہو گیا، پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں۔ پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں، بروزی، میں سایہ بن کے آیا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، پشت پناہی اس کو انگریز کی حاصل تھی۔ کسی شخصی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں پھر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی کی۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں جو بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہیں ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزائی ہیں، جو گندے نظریات کے حامل لوگ، جو طرح طرح کی، آپ کو نہیں پتا، ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا، بچہ ایف ایس سی کرے صحیح، جائے جدھر مرضی،
BSc کرے بس وہ. اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو. تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے, سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا؟ نہیں مانتی سائنس تو نہ مانے, کیا اس میں حرج ہے؟ ایک حکیم صاحب بڑے پرانے بڑے سیانے کہنے لگا جی میں 2-3 امراض کا علاج کرتا ہوں, اس میں ایک کھانسی بھی ہے, چند قطرے شراب کے ڈال کے میں دوائی بناتا ہوں, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک نہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو گند کہا ہے اس میں کبھی شفا ہو سکتی, سارا زمانہ بھی کہے کہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو سکتی. جو پیشاب سے زیادہ پلید ہے اس میں بھی کبھی شفا ہو سکتی ہے. تو سائنس مانے, حکمت جو مرضی کہے. ڈاکٹر روز کہتے ہیں کزن میرج سے مسائل بنتے ہیں, قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سگے چچا کے بیٹے کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا. اگر مسائل بن سکتے ہوتے تو رسول پاک کبھی یہ کام کر سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. روز ڈاکٹر کہتا ہے آپ پتہ کرنے جائیں بیماری کہاں سے لگ گئی, آپ کے خاندان میں تو کسی کو نہیں تھی, فلانے کو تو نہیں تھی, سسرال میں میکے میں. بھئی اللہ کے رسول نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک کو دوسرے سے لگ سکتی. تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں بے شک ہماری طبیعت مان سکتی, ہم کوئی کچے نظریات کے لوگ ہی نہیں. یہاں تو بندے فٹافٹ ایسے ہو جی وہ سنا تھا اس نے کہا تھا, کیا مطلب ہے؟ ملا رومی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. ملا رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا تو اس کے زمانے میں ایک بندے نے نا نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا میں بھی نبی ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ. بادشاہ بڑا سمجھدار تھا, سیانہ بندہ تھا. اس نے کہا اس کا پس منظر تو پتا کرو, کوئی پاگل تو نہیں, کوئی گھر میں جھگڑا تو نہیں رہتا, اس کا بھوک کا ستایا ہوا تو نہیں, کیونکہ اس طرح کے بندے مختلف دعوے کرتے پھرتے ہیں. پتہ کیا, معلومات کی, تو لوگوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا کہ نا کچھ نہیں نا تو 15 دن اس کو روٹی نہیں ملتی بیچارے کو. بڑے کاروبار کیے ہیں, چمکا کوئی نہیں. تو اس نے کہا چلو یہ والا کام کرتے ہیں, مشہور تو ہو جائیں گے نا, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے بلاؤ. اس کو بلایا تو بادشاہ کہنے لگا اس کو باورچی خانے میں لے جاؤ اور جتنے کھانے پک سکتے ہیں نا پکا کے اس کے سامنے رکھو, صبح شام اسے روٹی کھلاؤ. 15 دن نہ 2 ہفتے بڑا خوب کھانا کھلایا اس کو, زبردست اچھی طرح سے سیر ہو کے روٹی کھلائی. تو ملا رومی کہتے ہیں 15ویں دن باہر نکالا, بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ کہنے لگا او معاذ اللہ دعویٰ کرنے والے کہ میں نبی ہوں, کو نیا پیغام آیا تیرے پاس کہ نہیں, کوئی نیا الہام, کو نیا پیغام؟ کہنے لگا جی بالکل آیا ہے. نے کہا سنا. کہنے لگا میرے پاس نیا پیغام آیا ہے کہ تو جہاں پہنچ گیا یہاں سے نکلنا نہیں, اب تو یہیں رہنا ہے, یہ مجھے حکم ہوا ہے, لہذا اگر تو حکم عدولی کرے گا تو نافرمان ہو جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیری بات سمجھ گیا ہوں, روٹی تجھے 3 وقت ملا کرے گی لیکن تو گھر جا کے رہے. آج کے بعد اس طرح کا کوئی دعویٰ, پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کے لوگ دعوے کرتے ہیں. اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ بھی بہت سارے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں, تنخواہیں لگ جاتی ہیں, اور جب کسی کی تنخواہ لگ جاتی ہے پھر پراپوگنڈا کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, شور کرنا ذمہ داری, رائے عامہ ہموار کرنا اس کی ڈیوٹی ہوتی. مرزا صاحب نے دعوے کر دیے, لوگ اکٹھے ہونے لگے, انگریز کی پشت بنائی تھی, اور اس نے سب سے پہلا اٹیک ان لوگوں پہ کیا جو سردار کہلاتے تھے, چودھری کہلاتے تھے, زمیندار تھے. غور کریں جو بات سمجھا رہا ہوں. اس کا سب سے پہلا الناس والا دین ملوکہم, لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں. مرزے کا سب سے پہلا اٹیک, قادیانیوں کا سب سے پہلا جو حربہ تھا وہ چودھری لوگ تھے, بڑے لوگ, اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ ان لوگوں پہ قبضہ جمایا جائے گا تو باقی جو عوام ہے اس کو قریب کرنا آسان ہو. بڑے بڑے زمینداروں پہ, جگیرداروں پہ, مالداروں پہ, رئیس لوگوں پہ اس نے پھندے ڈالے, قابو کیے, اور ایک جمعیت تیار کر لی. پھر جب لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں, علماء نے اس کو کئی دفعہ بلایا. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, پیر صاحب نے فرمایا کسی میدان میں سامنا تو کر, گفتگو تو کر, پر وہ سامنے آنے کو تیار. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا سامنے تو آ, نہ کہیں سامنے تو آ تو صحیح. حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے صاحبزادے فرمانے لگے تو ایسا بے ایمان ہے, سامنے کیوں نہیں آتا؟
बाहर तो निकलना, आ तो सही। हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जो हर मैदान में सामने आ जाते थे, हर मैदान में। लेकिन ना, नबी दुनिया में तबलीग करने आते हैं, कुश्ती करने नहीं आते। मौलाना हामिद रजा साहब ने वजीर खां मस्जिद में तकरीर की, आला हज़रत के शहजादे तो फरमाने लगे हम तो उस रसूल के मानने वाले जो हर मैदान में सामने रहे। नबी पाक बाहर निकले तो रुकाना पहलवान बकरियां चरा रहा था, खेत में था। कहने लगा मैं नबी तब मानूंगा जब मेरे साथ कुश्ती करेंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का मिजाज नरमो नाजुक था, हाथ फूल से ज्यादा नरम होते थे, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होते थे, नरमो नाजुक वजूद था, मक्खी नहीं बैठती थी। जब उसने ये बात की तो मेरा दिल किया मैं आगे बढ़ के कहूं तू बेवकूफ है, कभी कुश्तियों के साथ भी तबलीग हुई है, बेवकूफ है तू। कहते हो, कहने लगा जी मेरे साथ तो सैकड़ों लोग आए, कोई मुझे गिरा नहीं सका, अगर आप गिरा दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। कहते रसूल पाक ने आस्तीनें चढ़ाई, फरमाया चल आजा कुश्ती कर लेते। तो आ सही, मैदान में निकल। मेरे रसूल पाक ने आस्तीन चढ़ाई, तामद मुबारक को समेटा, फरमाया चल आजा आजा। हर मैदान में रसूल पाक तशरीफ लाए, नबी पाक सामने हुए, हुजूर ने उसको दाव लगाने का मौका दिया। कभी टांगों की तरफ भागता, कभी पीछे आता, कभी दाएं। जब भाग भाग के हजरत बिलाल कहता वो भाग रहा था, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह, नबी पाक क्या बात है, सरकार हंस रहे थे कि चल चल यार ठीक है भाग दौड़ ले। जब भाग दौड़ लिया तो मेरे नबी पाक ने बाजू से पकड़ा, 2-3 दफा लाया तो जमीन पे गिर गया। हुजूर ने पकड़ के उठाया, फरमाया मैं सिर्फ गिराने नहीं आया, मैं तो उठाने आया। खड़ा किया तो कहने लगा नहीं आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया देर कोई नहीं हुई, तू दोबारा आ जा, कोई अर्ज नहीं, आ जा दोबारा से। दोबारा आया तो मेरे हबीब ने 2 दफा हिलाया तो फिर जा गिरा। कहने लगा नहीं अभी भी मैं संभल नहीं सका था। फरमाया कोई अर्ज नहीं, ये कोई ऐसा मामला है, तू दोबारा आ जा। अब क्या जब आया ना तो हजरत बिलाल कहते हैं वो दस्ते मुबारक जिनको मैं थामता था तो लगता था फूल थाम लिए हैं, उन हाथों से हुजूर ने उठा के फिजा में बुलंद किया और हुजूर ने धड़ाम से जमीन पे गिराया तो कलमा पढ़